اسی وقت بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ، قرآن کو چھوڑ کر جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، تعویذ فروشوں کے پاس جا رہے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا پیسہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی، اور آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے، یہ آج ہم بات کریں گے جادو جنات کے حوالے سے۔ تو یہ بہت ہی سنجیدہ پروگرام ہے، جس کا یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ ہر گھر میں تقریباً ان معاملات میں لوگ پریشان ہیں، اور ہر گھر کا اس وقت پریشانی کے عالم میں پالا پڑ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب روحانی معالج ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، حافظ عرفان محمدی صاحب۔ محمدی صاحب، آپ کو سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ آپ نے القمر ٹی وی کے لیے وقت دیا۔ تو آج محمدی صاحب ہمیں کچھ جو سوالات ہیں ہمارے ناظرین کو مسائل کے حوالے سے یہ بتائیں۔ ماشاءاللہ آپ قرآن و حدیث کے مطابق سوالات کا جواب دیتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جادو چیک کرنے کا کوئی طریقہ، کس طریقے سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم پہ جادو ہے یا نہیں؟ یہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو چیک کرنے کے مختلف طریقے ہیں اور مختلف طریقوں سے لوگ چیک کرتے بھی ہیں جی، جو کہ اکثر بیشتر جو غیر شرعی طریقے ہیں۔ صحیح طریقہ قرآن و سنت کے مطابق، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج شرعی طریقے سے ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، تو پھر آپ قرآن کے ذریعے سے ہی اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک سمپل طریقہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے رقیہ کروائیں، جس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے روحانی، وہ دم کروائے۔ دم کے دوران جو بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں، پھر اس کے مطابق وہ معالج جو قرآن و سنت سے علاج کرنے والا، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جب جادو ہوتا ہے اس وقت ڈرونے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، خواب اچھے نہیں آتے۔ اکثر خواب میں سانپ دیکھنا، ویران جگہ کو دیکھنا، گوشت دیکھنا کچا، اور کبھی یہ دیکھنا کہ خواب کے اندر کچھ شکلیں ہیں، ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، قتل و قتال ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک علامات ہیں سوتے میں کہ ڈرونے خواب آتے ہیں۔ یہ بھی جادو کی علامت؟ یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اور اسی طرح جاگتے میں جادو کی علامات میں سے یہ ہے کہ اکثر عصر کے بعد طبیعت کا خراب ہونا، جسم میں درد رہنا، سر میں، کندھوں میں یا کمر میں، اور اسی طرح بے چینی کی کیفیت کا رہنا، وسوسے آنا، برے خیالات آنا، اور جس وقت بھی کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اسی وقت اس کو جمائی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس کا دل نہیں کرتا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، باقی سارے وہ کام کرتا ہے، لیکن جب قرآن کی طرف آتا ہے، تلاوت کی طرف آتا ہے، تو اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ شخص نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، بیٹھا ہے، اور جماعت کا ٹائم گزر جاتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اور اسی طرح اگر نماز پڑھتا بھی ہے، نماز میں وہ خشوع خضوع نہیں ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، یعنی اچھے طریقے سے وہ عبادات نہیں کرتا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی چند دنوں سے یہ میری کیفیت ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے یہ بتایا کہ جادو کی علامات یہ ہیں، جادو کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ناظرین کو اسی حوالے سے ایک وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو وہ خود بھی علاج کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ روحانی مسئلہ ہے یا میڈیکلی مسئلہ ہے، سمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ یوٹیوب سے کوئی بھی رقیہ نکال لیں۔ شرعی معالج جو قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں، ان کے رقیہ یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے بھی پڑے ہیں، کوئی بھی رقیہ یوٹیوب سے نکال لیں، ہینڈ فری لگا کے پوری توجہ کے ساتھ اس رقیہ کو سنیں۔ رقیہ سنتے ہوئے اگر آپ کے جسم میں کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، پسینہ آتا ہے، جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں، یا جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے، یا آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس تلاوت کو بند کر دوں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے یہ روحانی مسئلہ ہے، پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا علاج کروائیں۔ اور اسی طرح ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے نبی جب میں نماز کی طرف جاتا ہوں، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، نماز میں بالکل دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، میرا کاروبار بند ہو گیا، یہ ساری چیزیں صحابی نے بتائی۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا. اس صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا، چند دن گزرے، میری وہ ساری کیفیات، وہ علامات، وہ بیماری، وہ ٹینشنیں، مصیبتیں، پریشانیاں وہ ختم ہو گئی اور نماز میں بھی دل لگ گیا. وہ وظیفہ یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ڈرونے خواب آتے ہیں یا یہ کیفیات ہوتی ہیں، علامات جو ہم نے بتائی ہیں، جی جی، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، صبح شام اس وظیفے کو 41 مرتبہ پڑھیں، تاکہ اس کی تعداد جتنی آپ بڑھائیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، صبح شام 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ مال لیں. یہ عمل آپ چند دن کریں گے تو انشاءاللہ یہ علامات رک جائیں گے اور اللہ آپ کو شفا دے دے گا. اچھا، یعنی کہ یہ تو چیک کرنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی ہے، ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی بات. اچھا مہندی صاحب، یہ بتائیں کہ اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، گھروں کے اندر معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جادو کے ذریعے سے طلاق بھی کروائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ لڑائی جھگڑے کے بعد آخری نوبت طلاق پہ آ جاتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا ہے؟ گھروں میں جو لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی. گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، بعض اوقات وہ نظر بد کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. نظر بد کی وجہ سے بھی اکثر بیشتر گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. یعنی اگر کسی کا کام اچھا ہے، کاروبار اچھا ہے، تو اس کے بعد ان کے گھر کی جو بے چینی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، سکون نہیں رہتا. جی جی، تو یہ نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر تو یہ علامت ہے کہ پہلے کسی کے پاس اتنا مال پیسہ کاروبار نہیں تھا، جس وقت اللہ نے یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں، تو اس کے بعد اگر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں تو یہ 100% یہ ہے کہ یہ نظر بد کی وجہ سے یہ معاملہ شروع ہے. تو پھر اس کے بعد چاہیے کہ نظر بد کا رقیہ کروایا جائے. نظر بد کے لیے آخری 2 صورتیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں ان کو پڑھا جائے. اور اسی طرح جس وقت گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا شروع کر دیں. اور اسی طرح جس وقت گھر میں کوئی شخص داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں. قرآن مجید کی آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص گھر میں داخل ہو سلام کرے. یہ سلام جو ہے یہ پاکیزہ تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق. اللہ کا تحفہ جو ہے وہ مبارک تحفہ ہے. جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ یہ عمل شروع کر دیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں، جس کمرے میں جائیں سلام کریں اونچی آواز سے. گھروں میں لڑائی بھی جانا، جس کمرے میں بھی جانا، گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ایک امام صاحب کے بارے میں میں نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں گھر میں داخل ہوتا تو میں سلام کرتا، گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. اور ایک دن میں سلام کرنا بھول گیا تو اسی دن گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا، اور میں سمجھ گیا کہ آج میں نے سلام نہیں کی، اس وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا. کیونکہ اکثر گھروں میں شیاطین جنات کے بھی اثرات ہوتے ہیں، شیطانی مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں ضرور بضرور سلام کریں. اور بعض اوقات جس طرح آپ نے پوچھا کہ ڈیورس کروائی جاتی ہے یا طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو یہ جادو کی وجہ سے بھی میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کروائے جاتے ہیں. جادو کی وجہ سے طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سحر تفریق یعنی جدائی کا جادو. اگر یہ معاملہ ہے جدائی، یعنی کہ ایک دم اچھے تعلقات چل رہے تھے، اچانک لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، تو چاہیے ان میاں بیوی کو کہ وہ اپنا روحانی چیک اپ کروائیں، دم کروائیں، کہیں آپ کے اوپر کسی نے حسد کی بنا پر جادو تو نہیں کروا دیا. اگر یہ معاملات چل رہے ہیں تو پھر چاہیے کہ دم کروائیں، کسی کو چیک کروائیں، کسی سے مشورہ لیں کہ کوئی شیطانی مسئلہ تو نہیں ہے. جب جادو کروایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ضرور بضرور یا تو نظر بد کا مسئلہ ہے یا جادو کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا علاج میں آپ نے ایک مین وجہ بھی آپ نے یہ بتائی ہے کہ سلام کرنا لازم. بالکل، گھروں میں سلام کریں، گھروں کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اس سے بھی ختم ہو جائیں گے. اچھا، اسی طرح جیسے نظر بد کا آپ نے اس حوالے سے بات کی ہے، تو نظر بد سے ایک سوال کر لیتا ہوں
کہ نظر بد سے کہتے ہیں کہ یہ موت بھی واقع ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے کہا تھا بات ٹھیک ہے، کیا واقعی نظر بد لگنے سے موت یا بیماری کا لگ جانا یہ ایسی علامات پائی جاتی ہیں؟ نظر بد بہت خطرناک ہے، یہ اتنی خطرناک ہے کہ جادو سے بھی یہ خطرناک ہے۔ جادو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، نظر بد لگتی ہے انسان فوراً گر جاتا ہے، کاروبار عروج بھی ہوتا ہے، نظر بد لگتی ہے کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ بڑے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ سب اچھا کام چل رہا تھا، پتہ نہیں ایک دم سمجھ ہی نہیں آئی، نقصان ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا۔ نظر بد کی وجہ سے انسان کو ایسی موذی بیماری بھی لگ جاتی ہے کہ جو کبھی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی۔ نظر بد کا علاج آسان بھی بہت ہے، مشکل بھی بہت ہے۔ اکثر لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں نظر بد کے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا علاج ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں لے جاتی ہے، یعنی انسان اس سے مر جاتا ہے، اتنی خطرناک یہ چیز ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جوان اونٹ ہانڈیا میں چلا جاتا ہے، انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کثیر تعداد، ایک روایت میں آتا میری آدھی امت نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے گی، اتنی خطرناک ہے نظر بد۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک فنکشن پہ جاتے ہیں، شادی پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کسی نے دیکھا ہے کہ اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں، وہ ماشاءاللہ بارک اللہ نہیں کہتے، دعا نہیں دیتے، نظر بد لگتی ہے، انسان گھر میں آتا ہے، فوراً بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، چند دنوں کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس مرض کا علاج نہیں ہے، اس کو گھر لے جائیں، اس کی خدمت کریں۔ پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں جی ایک شادی پہ گئے تھے، واپس آئے ہیں تو اچانک بیمار ہو گئے، یعنی یہاں سے بھی ان کی سوچ اس طرف نہیں جاتی کہ ہم دم کروا لیں، ہو سکتا ہے یہ نظر بد کا مسئلہ ہو۔ اکثر خواتین شادی پہ جاتی ہیں، واپس آتی ہیں تو ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں، چہرے پہ الرجی بن جاتی ہے، مہنگی سے مہنگی وہ میڈیسن استعمال کرتی ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایسے ہی بچوں کا بھی ایسے بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، ضد کرتے ہیں، بچے دودھ نہیں پیتے، تو یہ نظر بد کی وجہ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور نظر بد کے لیے اس کا علاج آپ نظر بد کے لیے جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلق ناس آخری جو دو صورتیں ہیں معوذتین، یہ نظر بد کے لیے بہترین ہیں۔ اچھا، صبح شام والدین کو چاہیے کہ 3 بار پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کریں، خود اپنے اوپر دم کریں، گھر کے جتنے ممبر ہیں ان کے اوپر دم کریں، گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر میں دم کریں، اپنے کاروبار پہ اپنی دکان پہ جا کے آخری 3 صورتیں 3 بار پڑھ کے وہاں پہ دم کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی نظر حسد کا معاملہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور جب یہ معوذتین اتری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعاؤں کو چھوڑ دیا، انہی دعاؤں کو پڑھتے رہے، انہی 2 صورتوں کو پڑھتے رہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھائی کرتے ہیں، ذکر اذکار مکمل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا جو ہے نا اثر نہیں ہوتا، بیماریاں دور نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پھر؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا بھی اور رحمت بھی ہے۔ پڑھائی کے باوجود اگر آپ ٹھیک نہیں ہو رہے، آپ کی مرض بیماری ختم نہیں ہو رہی، آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ یہ دیکھنا آیا کہ جہاں سے آپ علاج کروا رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، کوئی غیر شرعی عمل تو نہیں۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق علاج چل رہا ہے تو پھر اس علاج کو جاری رکھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، چونکہ بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے، بعض اوقات تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، لیکن علاج کروانا بھی سنت ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ہم پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ایسی کمی کوتاہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پڑھائی ہمیں فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن تو شفا ہے مومنوں کے لیے۔ پہلے ہم مومن بن تو جائیں نا، مومن ہے نہیں۔ ایک گھر میں علاج کرنے کے لیے گیا تو وہ کہنے لگے جی ان کے یہ مسئلہ ہے، تو بہت خطرناک معاملہ تھا۔ تو جب ہم نے علاج شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ جو جگہ تھی ان کی، انہوں نے اس جگہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ اچھا، اب میں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ جو آپ کا مسئلہ چل رہا ہے یہ آپ کو بد دعا لگی ہے، اب یہاں پہ ہم قرآن پڑھیں گے تو کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ آپ سود کھاتے ہیں، کیا فائدہ قرآن دے گا آپ کو؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھائی فائدہ نہیں دیتی، سودی کاروبار وہ کرتے ہیں، بینک کے ساتھ سود کا کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کو سود دیتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، زبان کی حفاظت نہیں کرتی، تو قرآن آپ کو کیسے شفا دے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ پہلے مومن بن تو جائیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، بھائیوں کا حق کھاتے ہیں، بہنوں کا حق کھاتے ہیں، قرآن ہمیں شفا نہیں دیتا۔
اللہ فرماتے ہیں قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے، مومن تو بنے پہلے، پھر ہم کہتے ہیں جی نہیں اب قرآن سے فائدہ نہیں ہو رہا، ہم کسی بابے کے پاس جاتے ہیں تعویذ لیتے ہیں۔ جب یہ سوچ دماغ میں آتی ہے اسی وقت بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، تعویذ فروشوں کے پاس جا رہے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا پیسہ ہے، وہ کیا آپ کو شفا دیں گے؟ تو اس لیے قرآن شفا ہے۔ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 3 دن پڑھی جاتی ہیں وہاں پہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ صاحب 41 دن سورۃ البقرہ مکمل پڑھی ہے پھر ہم ٹھیک نہیں ہوئے۔ کیا نیکی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ اس لیے جس وقت ہم اپنے اندر دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ایک دودھ کا برتن ہو اس کے اندر شہد ملا دیں اور دودھ ملا دیں، گندگی ہو تو وہ دودھ خراب ہو جائے گا، شہد خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے اندر کا جو برتن ہے، دل، دماغ، پہلے ہم اس کو ٹھیک کریں۔ آیا کہ یہ قرآن کی دولت کو قبول بھی کرتا کہ نہیں کرتا، یا اوپر سے گزر ہے؟ اکثر لوگ اس وجہ سے قرآن سے دم کروانا چھوڑ دیتے ہیں، جی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شفا نہیں ہے، ہم نے دم کرنا، شفا اللہ نے دینی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی ہے، اللہ کے نبی میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، تو آپ نے فرمایا شہد دو۔ اگلے دن آئے اللہ کے نبی، اس کی طبیعت وہ خراب ہو گئی، آپ نے فرمایا شہد دو۔ پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، پھر آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی اب میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس قدر اس کو بیماری تھی اس قدر شہد اس کو چوتھے دن جا کے ملا۔ اب ایک بندے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کوئی اس کو ڈاکٹر کہے کہ میں انجیکشن لگاتا ہوں وہ یہ ابھی چل کے جائے گا، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ ایک جادو اتنا سیریس ہے کہ وہ موت کا جادو ہے، وہ بیماری کا جادو ہے۔ جادو کے ذریعے سے کوئی شخص آپ کو مارنا چاہتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ 1 منٹ میں کوئی اس طرح کی پڑھائی ہو کہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ وہاں پہ میڈیکل علاج میں 3-3 4-4 سال 5-5 سال ہم علاج کرواتے رہتے ہیں، وہاں پہ نہیں تھکتے۔ پڑھائی کرتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں، دم کرواتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں۔ تو رقیے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے شروع کی ہے مستقل مزاجی سے اس کو جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر کے شفا دے دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جن میں ہمیشہ کی چاہے وہ چھوٹے کیوں نہ ہوں۔ تو اس لیے علاج کو جاری رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے، یا جس قدر جادو سخت ہے اس قدر پڑھائی نہیں ہو رہی، یا آپ کی بیماری زیادہ ہے، یا آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت آپ کو شفا ملے گی۔ ان چیزوں کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ شفا دے۔ بہت شکریہ محمدی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آخر میں کوئی ناظرین کو جو ہے نا آپ کو پیغام دینا چاہیں اس حوالے سے جادو جنات سے بچنے کے لیے؟ پیغام میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ جادو اور جنات کے معاملے میں آپ اس چیز سے بچیں کہ آپ کسی کے اوپر جادو نہ کروائیں۔ ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ جب ان کے اوپر جادو ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو ہمارے اوپر جس نے جادو کروایا ہم اس کا بدلہ لیں گے، اس کے اوپر جادو کروائیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے آپ فرمایا سحر، جادو کرنا اور کروانا۔ کبھی کسی کے اوپر نہ چھوڑیں، کسی کے اوپر جادو نہ کروائیں۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے کروا دیا تو آپ اللہ کے اوپر اپنے معاملے کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا، اور محمدی صاحب نے جو کہ ماشاءاللہ قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں، اور بڑا ہی اللہ پاک نے بہت سارے مریضوں کو اس شفا دی ہے۔ تو بات یہ کہہ رہے تھے کہ مکمل مسائل کی روشنی میں انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل بتائے، ہمارے سوالات کا جواب دیے ہیں۔ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔